بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو منزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا. آج ہماری خوش قسمتی ایک بہت اچھے شاعر اور تین کتابیں آپ کی آ چکی ہیں. چوتھی کتاب آنے والی ہے. فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، لیکن ان کا پہچان صرف فیصل آباد ہی نہیں بلکہ پہلے یہ لاہور بھی رہے اور یہ کہاں رہے، بیرون ملک مڈل ایسٹ میں رہے طویل عرصہ. تو پھر یہ ساری باتیں ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج اردو منزل میں تشریف لائے ہیں، تو اب ان سے سوالات تو کرنے ہیں، شاعری بھی سنیں گے. اور میں پہلے آپ سے ہی پوچھتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت ممنون ہوں آپ کا. اور اردو منزل کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں لیکن میں بہت کچھ جانتا ہوں آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں بھی، اور آپ جو کام کرتی رہی ہیں اور اسٹل ابھی تک جاری ہے. تو یہ مجھے خود اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا. اچھا. میں خود چاہتا تھا کہ آپ سے ملا جائے، ملاقات کی جائے. تو آج تو ہماری ایک دوست بھی آنے والی تھی، رضیہ سبحان صاحبہ. جی، میں اگر آن لائن ان سے معذرت کروں کل کی کہ میں جو ہے نہیں آ سکا ہوں تو شرمندگی کے، لیکن کراچی میں آیا ہوں 3-4 سال کے بعد. تو یہاں آ کر اتنے احباب نے محبت سے یعنی اہتمام کیے مختلف محافل کے، تو مجھے تو لگتا ہے میں یہاں 1-2 مہینے بھی رہوں گا تو وہ سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے نا. پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ آ گئے ہیں. جو مہمان ہیں وہ اگر کم وقت کے لیے آئیں تو وہ بہت مصروف ہو جاتے ہیں. جی. اور پھر میں پہلے کراچی کا اور آپ کا سب اچھا. تو لوگ ہمارا دلچسپی لیتے ہیں نا جو آپ کو جانتے ہیں، کہ بھئی آپ کے بارے میں پتہ چلے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری. آپ بتا رہے تھے مڈل ایسٹ میں آپ میرا جو براٹ اپ ہے وہ سارا ہوا مڈل ایسٹ میں، اور میں 14-15 سال کا ہوگا جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا. جی. یعنی اپنی ہوش میں پاکستان کو 14 سال میں دیکھا. پھر یہاں پڑھنے لگ، کیونکہ آپ کو پتا کہ اس زمانے میں مڈل ایسٹ میں کوئی انتظام نہیں تھا پڑھانے کا. یہاں آ کے لاہور میں اور وہ کسی خاص لیول سے پھر ادھر آتے تھے نا لوگ پہلے. جی میٹرک کرنے کے بعد یا مڈل کرنے کے بعد. تو ہائر ایجوکیشن کا وہاں پہ کوئی نہیں، اب تو ہے، لیکن بہرحال سب کو ہی آنا پڑا. تو جنہوں نے بھی پروفیشنل تعلیم حاصل کی ہے جو بھی ہے، لیکن اب وہاں ہے نہیں. تو یہاں پھر آ کر پھر یہاں پہ پڑھے، یہاں جاب ہو گئی. تو مجھے تو پاکستان بہت اچھا لگا رہنے کے لیے، اسٹل بہت اچھا لگتا ہے. پاکستان ہے ہی اچھا، پاکستان ہے ہی اچھا. حالانکہ بے شمار مسائل جو بھی ہیں وہ سب ساتھ چلتے ہیں، لیکن وہاں جا کے بھی تو آپ کو دوسرے نمبر کے شہری ہوتے ہیں، وہ مزہ نہیں آتا. بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کے نیچے کہیں رہ رہے ہیں. وہ اسٹیٹس نہیں ہے بالکل. وہ بات ہے. یہ اس لیے پھر اپنا ملک ہی اچھا لگتا ہے نا، اپنا ملک اچھا لگتا ہے. باہر والوں کے یہ دکھ ہیں، جو باہر رہتے ہیں انہیں مشکلات ہوتی ہیں. تو اچھا، پھر یہ آپ کا جاب کر رہے ہیں تو آپ کا کون سا، کس شعبے میں؟ آپ بینکنگ میں ہیں؟ میں نے اسٹیٹ بینک میں جاب کی ہے 30 سال. اچھا. اور ابھی 10 سال باقی تھی لیکن میں نے چھوڑ دی جاب، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں کریٹیولی اس کو بھی ٹائم دوں. اور ایک روزگار تو ایک ایسی بڑی سچائی ہے کہ اس سے انکار تو کیا نہیں جا سکتا. تو وہ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے. ایک پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی چھوٹی سی. تو لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھ وقت گزاروں. تو اپنے ساتھ وقت گزاروں، یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس میں تو پھر شاعری ہم زیادہ سنیں گے آپ کی، یعنی کہ زیادہ لکھنے کی طرف آپ زیادہ جائیں گے. جب انسان اپنے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کا ظاہر ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ شاعری بھی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا دوست ہے، ایک ایسی اس سے کمپینین شپ ہوتی ہے آپ کی کہ اگر آپ اس کو وقت نہیں دیں گے تو یہ بھی آپ کو وقت نہیں دے گی. میں تو شاعری کو صرف کرتا نہیں ہوں، میں بلکہ اس کو زندگی کی طرح بسر کرتا ہوں. کیا بات ہے. یہ ایسی ایک چیز ہے کہ میں اس سے زیادہ اہم کسی چیز کو اپنی زندگی میں نہیں سمجھتا. صحیح ہے.
تو اس آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا؟ بالکل چھوٹے؟ ظاہر ہے بچپن سے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ کو نہیں تو بعض لوگ تو بڑی عمر میں بھی شاعر بنتے دیکھا ہے. مجھے تو ویسے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یعنی یہ ایک ایسا راز ہے تخلیق کا جو آپ کے بچپن میں ہی کھلتا ہے اور کھل جاتا ہے بچپن میں. تو وہ پتہ یعنی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کیا لکھا ہے یا آپ لکھ بھی سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی نامندی. تو حالانکہ ہمارے گھر کا ماحول کوئی ادبی نہیں تھا, بلکہ وہ اس کو خطرناک سمجھتے تھے. ہماری اماں تو بلکہ یہ کہتی ہیں کہ جے تو شاعریاں چلانا پہنتا تو ڈاکٹر بن جاؤ. تو یہ اس طرح کا ماحول تھا, لیکن اب آ کے انہیں یہ میرا خیال ہے تسلی ہو گئی کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے, یہ عزت والا کام ہے. اور مجھے تو بہت عزت ملی ہے, بالکل انتہا محبت. آپ مشاعروں میں وہاں پہ بھی جاتے رہے؟ پروگراموں میں بے شمار مشاعروں میں, لیکن اتنا مزاج نہیں تھا کہ بھئی ہر وقت جانا. یا جو اس کے لیے جو سلسلے بنے ہوئے ہیں جس طرح سے لوگ اس میں اٹیچ ہوتے ہیں, مجھے شاعری سے زیادہ محبت ہے. کراچی میں اب دیکھیں میں 4.5 سال کے بعد آیا, حالانکہ بہت سارے لوگ بنواتے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا, لیکن اپنا جو شاعری ہے یہ اس چکا چوند کے علاوہ ایک چیز ہے. بالکل وہ جسے انسان نا, میں بھی نا ایسا لگتا ہے کہ گوشہ نشینی میں شاعری کرنا, وہ اپنے آپ کو شاعری سے محظوظ ہونا, مجھے وہ اچھا لگتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. وہ جو آپ کی تخلیقی تنہائی ہے وہ تو کسی بھی طور پر اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا جی, کیونکہ وہی ایک اسپین آف ٹائم ہے آپ کے پاس لائف کا, اور یہ بھی ہر وقت مہربان نہیں رہتی ہے. تو اس کی مہربانیوں کا یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں اور پوری سچائی کے ساتھ, پوری جو ریکوائرمنٹ ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں. اور پھر اتنا آپ کا اترنی جب شروع ہوتی ہیں چیزیں, اور جو آمد کی غزلیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ ہی ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر آپ اس کو وقت نہیں دیں گے تو وہ تو نہیں, وہ کہاں حاصل ہوگی. یہ ایک ریاضت ہے. دیکھیں اگر آپ بعض لوگ کہتے ہیں جی پرش کو لفظ لکھیں اس میں اور یہ کریں وہ کریں, تو میں نے کہا بھائی اس سے ایک آپ مرتب تو کر لیں گے شعر, لیکن روح تو نہیں رہے گی نا. روح تو وہی ہوتی ہے جو اوپر سے اترتی ہے. اس میں لفظوں کی بات ہی نہیں ہے شاید. بالکل نہیں. یہ تو آپ کا وہ احساس ہے جو لفظوں کو اپنے تابع کرتا ہے. بالکل. تو یہ سوچ کے کہ یہ لفظ ایسے ہے, یہ لفظ ایسے ہوگا, یہ وہ ہے, تو پھر تو یہ کام جو ہے نا ڈکشنریاں مرتب کرنے والے زیادہ بہتر کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. ہمیں تو ایسا نہیں سوچنا, ایسا ہم تو وہ خود ہی لفظ بھی ساتھ ساتھ اترتے ہیں. اور بلکہ لفظوں سے اس میں جو غزل تو بہت مہربان ہوتی ہے کہ اس کے جو ردیف کافیہ جو یہ بہت کچھ اپنے موتی جیسے چن کے لے آتا ہے. مجھے ظاہر ہے غزل ایک بہت بڑی ٹریڈیشن ہے ہماری, اور اس کے اندر ابھی بھی اتنے امکانات ہیں, بہت امکانات کہ وہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا آ جاتا ہے ہر عہد میں جو اس کو نیا کر دیتا ہے اتنی پرانی سے. اور روایت کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ چیز جس میں نئی چیزیں بھی ایڈ ہوتی چلی جائیں. تو یہ غزل کی روایت ایسی ہے کہ ابھی تک وہ چل رہی ہے. غزل بہت. آپ تو نثری نظمیں بھی لکھتے ہیں؟ جی میں نثری نظمیں بھی لکھتا ہوں. اب نئی کتاب ایک آ رہی ہے, کچھ جنوری میں وہ کتاب آ جائے گی. اور باقی 3 جو ہیں وہ اس میں پابند ہیں. یہ بھی ایک عجیب ہوا ہے, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں نثری نظم لکھ سکتا ہوں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ جو آپ کا خیال ہے, جو تھاٹ ہے, وہ زیادہ اہم ہے میرے لیے. کہ شاعری آپ کیوں کرتے ہیں, یہ ایک ٹول ہے محض کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنے خیالات, زبان, بحریں, زمینیں, ردیف, قوافی, یہ سب ایک ایسی ٹول ہے. یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے. بنیادی چیز آپ کی وہ سچائی ہے جو آپ کے سینے میں دھڑک رہی ہے. صحیح. اچھا یہ ہم نے بنائے ہیں نا, یہ غزل ہے, یہ نظم ہے, ورنہ شاعری نے تو یہ ڈیمانڈ نہیں کیا ہوا. خیال ہوتا ہی شاعرانہ ہے, بلکہ اس سے لفظوں کی جتنی پرہیز کی جائے اتنا ہی خیال اوریجنل رہے گا. صحیح. تو یہ ایک ایسی چیز تھی. پھر ریڈیو پہ جو میں ریڈیو بھی تو آپ کا حوالہ ہے. جی
تو وہ ایسی گفتگو ہوتی تھی کہ بعض سننے والے اسے ریکارڈ کرتے تھے، پھر اس کو لکھ کے اپنے اپنے پیجز پہ لگانا شروع کیا انہوں نے. اچھا مجھے ایک دن وہ پڑھ کے احساس ہوا کہ یار یہ تو نظم ہے. اچھا میں یہ بولتا ہوں. اچھا یہ یعنی 5-6 سال پہلے جسٹ. لیکن وہ مجھ میں ایک ایسا وہ مجھے راستہ دکھائی دیا کہ مجھے لگا کہ یہ زبان کی اور شاعری کی ترقی کا نام شاعری ہے. بالکل یہ نہیں ہے کہ صرف آپ قافیے باندھتے جائیں. محدود شاعری کے امکانات میرا خیال ہے کہ ہماری سوچ سے بھی اور ہمارے بنائے ہوئے اصولوں سے بھی بڑھ کر. اب کون کس طرح سے کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ اس پر ہے کہ بہت خراب غزل لکھنے والے بھی ہیں، بہت اچھی غزل لکھنے والے بھی ہیں، بہت خراب نثری نظم لکھنے والے بھی ہیں، بہت اچھی نثری نظم لکھنے والے. یہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں. تو اب کچھ سن بھی لیا جائے غزلیں آپ کی، یا جو بھی آپ نظم سنائیں یہ غزل آپ کو. یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے. واہ واہ. ریت پر چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، ریت پر چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا ہے. بہت اچھے بات. اور شعر سنیے گا کہ جینے لگتا ہوں تو مرنے کی خبر ملتی ہے. جینے لگتا ہوں تو مرنے کی خبر ملتی ہے. جینے لگتا ہوں تو مرنے کی خبر ملتی ہے. اسی دوران میں احیا کا پتہ چلتا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. گھر میں ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے مجھے اپنی برباد تمنا کا پتہ چلتا ہے. بہت اچھا. پھر گھر میں ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے مجھے اپنی برباد تمنا کا پتہ چلتا ہے. ہوتے ہوتے تیرے رازوں کی خبر ہوتی ہے. ہوتے ہوتے تیرے رازوں کی خبر ہوتی ہے. چلتے چلتے تیری دنیا کا پتہ چلتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. ٹھیک ہے. جی جی کچھ اور شعر آپ کو سناتا ہوں. جی بالکل بالکل. ایسی تنہائی کہ دل جھومنے گانے لگا ہے. ایسی تنہائی کہ دل جھومنے گانے لگا ہے. ایسی تنہائی کہ دل جھومنے گانے لگا ہے. اب کہیں جا کے تیرا ہجر ٹھکانے لگا ہے. واہ واہ. تو بھی موجود ہے اطراف میں لیکن میرا دل. تو بھی موجود ہے اطراف میں لیکن میرا دل تیرے کوچے میں کسی اور بہانے لگا ہے. واہ واہ واہ. تو بھی موجود ہے اطراف میں لیکن میرا دل تیرے کوچے میں کسی اور بہانے لگا ہے. بے نیازی ذرا برتی تو وہ بے حوصلہ شخص. بے نیازی ذرا برتی تو وہ بے حوصلہ شخص اب میرا وعدہ مجھے یاد دلانے لگا. کیا کہنے کیا کہنے. بے نیازی ذرا برتی تو وہ بے حوصلہ شخص اب میرا وعدہ مجھے یاد دلانے لگا ہے. بہت اچھے. گریہ زاری میں سما باندھا ہے ایسا کہ پرند. کیا کہنے. میری آواز میں آواز ملانے. ارے واہ بہت اچھے. بہت گریہ زاری میں سما باندھا ہے ایسا کہ پرند میری آواز میں آواز ملانے. بہت اچھا. اچھا اور آپ کے بہن بھائیوں کو بھی شوق ہے کسی کو یا بچوں کو؟ بچوں کو آرٹ ظاہر ہے وہ گھر میں جب اتنی کتابیں لائبریری ہوگی پڑھیں گے، لیکن ان کے فیلڈ کچھ اور. چھوٹا جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ NCA میں بوائز. اچھا. تو وہ آرکیٹیکٹ بن رہا ہے. تو یہ آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے سوچنا میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا یہ بھی ایک اس طرح سے ہے. تو چھوٹی بچی ہے وہ ابھی سے کہتی ہے کہ میں نے ماسٹر اردو میں کرنا ہے. اچھا. حالانکہ میں نہیں اس حق میں نہیں حق میں نہیں ہے. یعنی مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ اس طرف جائیں گے کیونکہ ان کو اپنی فیلڈ ہے، اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، ان کو جانے دینا چاہیے. یعنی میں نے ساری عمر کامرس پڑھی
لیکن وہ میرے ٹیمپرامنٹ کے اس پہ نہیں تھی. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ آپ کوئی پریشر رکھیں یا ان کی جو سمتے ہیں وہ خود متعین کریں. ان کی جو نیچرل ٹینڈنسی ہے بالکل, اس سے پھر ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں نا اپنے کام میں, امکانات ان کے, باقی وہ زیادہ کام کر سکتے ہیں. ماحول بنانا ہے, گھر میں 13-14 ہزار کتابیں ہوگی, اسٹڈی ہوگی, تو کوئی نہ کوئی بچہ تو پڑھے گا نا اسے. تو آپ نے بھی ایک اسٹوڈیو بھی بنایا ہوا گھر میں؟ جی, میں ایک گھر بنا رہا ہوں ایسا جس میں اسٹوڈیو, یہ کیونکہ میرا کام ریڈیو کا ہے تو وائس اوور کا بھی کام آتا ہے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. تو وہ گھر میں ایک ایسا اسٹوڈیو ضرور بناؤں گا جہاں سے شوق پورا کرنا. اچھا, اس کا کوئی بزنس یا وہ نہیں. تو جو یہ وائس اوور جو ہے یہ آپ اس میں زیادہ کرتے ہیں کیا؟ ایک فلموں میں بھی تو آ رہا ہے نا یہ وائس اوورس کے مختلف لوگ ہیں جو کرواتے ہیں. اچھا, ڈاکومنٹریز ہیں. اچھا, اس میں ظاہر ہے آپ کی آواز ایک مضبوط آواز. اشفاق احمد صاحب پر ایک ڈاکومنٹ تھا وہ کیا ہے. اچھا اچھا. بعض اوقات یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں, اگر مجھے کوئی کمپنی پسند آئے, چھوٹے یعنی آواز آپ نے خام خواہ تو نہیں دی, تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. کچھ ڈاکومنٹ میں نے سوچے ہیں کہ میں بناؤں گا. اچھا, تو یہ ساری چیزیں اس میں جی, وہ جو آپ اپنے ساتھ وقت گزاریں گے تو اس میں آپ اپنی مرضی کی چیزیں کریں گے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ آپ حرفوں سے. میں ایک پروجیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اردو کی جو بڑی نظمیں ہیں ان کو پڑھا ہے. اچھا, یہ میں شروع ہوگا پارٹیشن سے بعد, میرا جی سے وہ سٹارٹ ہوگی, اور اب تک جو لوگ نظمیں عام جو ہمارے شہر کے مجید امجد بھی, مجید امجد کے بغیر تو یہ سب کی کریں گے. یہ تو پہلا باب ہے. ہاں, یہ تو ظاہر ہے ایک بڑا بہت, ان کے بغیر تو وہ ڈاکومنٹ ہی مکمل نہیں ہوگا. تو اس طرح کے کام یہ بھی ایک اور کمپنی کروا رہی ہے. اچھا اچھا اچھا. اس کا جو یہ کام, یہ مجھے مزہ آتا ہے اس طرح کے کام کرنے کا. یہ ظاہر ہے یہ آپ کا رجحان ہے نا. جی جی. اچھا, تو اب یہ ساتھ ساتھ نظمیں بھی کچھ کہیں ہیں, تو نظم کوئی سنائیں اگر یاد ہے تو. اچھا, میں ایک تو ساری اصناف میں, کیونکہ میں جب نثری نظم کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غزل کے خلاف, یہ نہیں ہے. اس نے بعض اوقات نظم نگار ہمارے اس طرح سے سوچتے ہیں تو خیال اپنے لیے اپنا فارمیٹ خود تلاش کرتا ہے, میرا یہ ماننا. تو اس پہ ہم اگر زبردستی کریں گے تو میرا نہیں خیال یہ بنا, اس کو آپ بے ساختہ رہنے دیں, ایک وارفتگی اس میں رہنے دیں. تو یہ اپنا اپنا سٹائل ہے. بہرحال اس کو اب کیا کہا, یہ ایک اور بحث ہے جو بنیادی طور پہ یہ جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں تخلیقی اعتبار سے بھی اس پہ کچھ نہیں کہوں گا کہ کیا ہے. یہ ایک نصابی تخلیق کا تو جس چیز پہ جو اتر رہی ہے آسانی سے, یا جو کوئی سوچتا نہیں ہے کہ بھئی میں نے یوں بنانا ہے, یا یہ وہ آپ کا خیال خود آتا ہے نا, اپنا پورا لباس لے کے. اور بالکل اس میں اس کے بعد میں آپ ایک آدھ لفظ ہی بدلتے ہیں, ورنہ تو بنیادی چیز تو آپ کا وہ خیال ہے جس کو آپ نے بیان کرنا ہے. بالکل. اور شاعری کیا ہے, خیال کا خالص پن. ہاں, اور خالص پن, اور دوسروں تک وہ دل کی جب آپ بات اندر کی بات کرتے ہیں تو وہ دلوں تک پہنچتی بھی ہے. بالکل, یہ تو ہے کہ وہ پہنچے گئی اس وقت جب آپ نے اس کو پوری سچائی سے بیان کیا ہو. یہ نہیں کہ آپ گھڑ رہے ہیں اور صرف بیان نہیں, اس کو لیو کیا ہو, اور اس کے بعد بھی وہ اگر بیان میں آ جائے تو اس کی مہربانی ہے. ورنہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم اگر اگلی چیز کوئی لکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی اور پرفیکشن کی تلاش ہے, کیونکہ ہم تو لکھتے رہتے ہیں. تو اس کی الٹیمیٹ پرفیکشن تو شاید کبھی کہیں بھی نہیں ملے گی ہمیں. لیکن آپ کو اپنی چھوٹی سی زندگی میں, چھوٹے سے کام میں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس خیال کی جو اوریجنلٹی ہے, جو احساس ہے, وہ اس میں بیان کر سکتے. یہ جو فیشن کے طور پہ ہم شاعری اختیار کیے رکھتے ہیں, مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے. میں یہ اس پہ کئی باتیں کی جا سکتی ہیں اس عہد میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور جس طرح کا اس کو فیشن زدہ بنا دیا گیا ہے یا کمرشلزم اس میں آ گیا ہے. تو یہ شاید بہت ساری چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں, متشائر اور یہ بحث اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ
ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آپ کو اپنے کام سے کام اپنے رکھیں. کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی نظم میں آپ کو آزاد نظم ہے وہ سناتا ہوں. اچھا. بس اس قدر ہی قید تھی بقدر ظرف کاٹ لی. واہ. بس اس قدر ہی عشق تھا بقدر شوق سہ لیا. واہ واہ واہ. اور اب مال کار ہم غبار میں نہیں رہے. کیا کیا خمار میں نہیں. یہ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو آج ہم تیرے کسی حصار میں نہیں رہے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. بس اس قدر ہی قید تھی بقدر ظرف کاٹ لی. بس اس قدر ہی عشق تھا بقدر شوق سہ لیا. واہ واہ. اور اب مال کار ہم غبار میں نہیں رہے. بہت اچھے. غبار میں نہیں رہے. واہ. سو آج ہم تیرے کسی حصار میں نہیں رہے. بہت اچھا. اب اگر آپ اجازت دیں تو ایک نثری نظم ہے. میں تو نثری نظم نہیں کہتا ہوں، نظم ہے یہ بھی. اچھا. نہیں آپ سنائیں، آپ جو بھی آپ کا وقت ہے. جی میں کہتا ہوں کہ جو کام ہے جو میرا جی چاہ رہا ہے. جی چاہ رہا ہے وہ سنائیں، جو تھوڑا سا محفوظ بھی ہوگی تھوڑی. جی جی جی. خیال آیا دیواروں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے. خیال آیا خیال آیا دیواروں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے. خیال آیا خدا اپنی عدم موجودگی کی بنا پر ہر جگہ موجود رہتا ہے. کیا کہنا. خدا اپنی عدم موجودگی کی بنا پر ہر جگہ موجود رہتا ہے. دیواروں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے. خیال آیا جدائی کو اگر پچھتاوا بننے سے بچا لیا جائے تو رگوں میں تیرتی ہوئی تنہائی کا لمس محسوس کیا جا سکتا ہے. ہتھیلیوں پر ابھرتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں وارفتگی چاہیے. کیا کیا. ہتھیلیوں پر ابھرتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں وارفتگی چاہیے. دھیان کی دستک سے کھلتا ہوا خوابیدہ دروازہ بصارت کی حدوں سے آگے جا کر. کیا کہنا. دھیان کی دستک سے کھلتا ہوا خوابیدہ دروازہ. دھیان کی دستک سے کھلتا ہوا خوابیدہ دروازہ بصارت کی حدوں سے آگے جا کر کھلتا ہے. جائے خلوت ہو یا جائے نماز لبوں پر آئی ہوئی تنہائی ایک ایسی دردناک دعا ہے جسے مانگنے کے بعد قبول بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے. کیا کہنا. تو یہ تو نثری نظم نہیں لگ رہی، تو بالکل شاعری تو ہے اس میں پوری کی پوری. کوئی بھی چیز شاعرانہ ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو. نہیں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ شاعری یا رکتی نہیں نا. مجھے آپ کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو جو میں کر رہا ہوں وہ میں یہی سوچ کہ یہ نثر محسوس ہی نہیں نثر نہیں محسوس ہو رہی اور نہ اس میں کہیں رکا. اور خیال جو ہے نا وہ ایک خیال بجائے خود مترنم ہوتا ہے. ہاں مترنم ہے یہ بالکل. وہ اس میں کہیں اس میں لکنت نہیں ہوتی. ہاں یہ تو بڑی بات ہے کہ یہ نثری نظم میں اس طرح کی کم دکھی ہے میرا خیال. ابھی کتاب آئے گی تو شاید اندازہ ہو سکے. لیکن اس پہ بات ہوئی ہے کل ایک ہماری دوست ہے پروین حیدر، انہوں نے ایک نشست رکھی تھی تو اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے پڑھی بھی ہوئی ہیں فیس بک پہ اور تقریباً ساری چھپی ہیں مختلف رسائل میں. تو مجھے شروع میں تو اس کی بہت مخالفت کی گئی میرے اپنے دوستوں نے کی. لیکن اب جب کہ وہ ان کے سامنے چیز تو اب کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یار تم اتنے یعنی اسٹیبلش شاعر ہو، تم یہ ہو تم وہ، تو مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے تو وہ کہنا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے جس طرح سے پہلے آزادی کے ساتھ کہا ہے میں اسی آزادی کے ساتھ اپنا آئندہ جو میرا اظہار ہے جو میرا تخلیقی کام ہے میں اسے کرنا چاہتا ہوں. تو بلکہ وہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ آئے گا نا.
اگر آپ اسے آنے دیں گے، اگر اس میں دخل دیں گے یا کچھ وہ خراب ہو جائے گا. دخل اندازی نہیں کرنا، خود بھی درمیان سے ہٹ جانا چاہیے. ہاں بالکل بالکل، جو آ رہا جو آئے اس کو. ہاں لیکن وہ آپ کی تربیت میں. ہاں یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. جی جی. میری بنیادی تربیت ہوئی ہی غزل کی ہے. اچھا اچھا. پورا کلاسک پڑھا، اور میرا خیال ہے، یعنی اس کو زیادہ ایمفیسائز تو میں نہیں کروں گا، اچھی نثری نظم بھی وہی لکھ سکتا ہے جو اچھی غزل لکھ رہا ہو. یہ تو ہے. جو اچھی آزاد نظم لکھ رہا ہو. یہ ایک ایسی تربیت ہے کہ جس کے بغیر آپ خیال کے آہنگ کو تلاش کر ہی نہیں سکتے. نہیں، آپ نے کر لیا. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا آپ نے حقیقی تک کا ایک سفر ہے. میں اس کو یوں کہہ لیجیے کہ اگر وہ آپ اس کا تجربہ نہیں ہوگا تو آپ کسی بڑی منزل کی طرف نہیں دیکھ سکتے. مجھے ایسا، اور یہ مطلب لے جاتی شاعری آہستہ آہستہ روحانیت. اس میں ایک تو ان لوگوں نے شاید اس کو متنازع بنایا ہے جن کو وزن میں لکھنا نہیں آتا موسٹلی. پھر جن کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نظم کو پہیلی بنا کے رکھ دینا کہ آپ اس کو بوجھیں جناب اب اس نظم کو. یہ اس طرح کی چیزیں ہٹا دینی چاہیے. یہ اس طرح سے، اور اس کا نتیجہ بھی ہمیں سامنے اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی وہ ایک سکریپس کی طرح سے ہو گیا ہوا تھا. لیکن کچھ چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نتیجہ، آپ کے شہر میں افضال احمد سید صاحب کا میں ضرور نام لینا چاہوں گا. لاہور میں ابرار احمد ہیں، کام کر رہے ہیں. جی. سارا شگفتہ تو تھیں، ہاں لیکن ان کا ریفرنس اور طرح کا بنتا ہے. وہ بہت ہی کھردرا ایک احساس تھا، لیکن وہ تھی سچائی. تو یہ چند ایک لوگ ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے اس کون لے کے اور کس میں اتنا دم ہے کہ لے کے چلے. ہر کوئی نہیں لے کے چل سکتا. لیکن یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اب اس کا فارمیٹ اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے. جس آپ رعایت لیتے ہیں، رعایت لینے کا مطلب ذمہ داری بھی ہے. جی جی بالکل. یعنی یہ گھر آپ کو دے دیا ہے اللہ نے، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں کوئی اچھے اچھے ایڈیشن کرنا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آ رہے ہیں لوگ اس طرف، کچھ نئے شعراء ہیں، لیکن یہ جو اس طرح کی پوئٹری ہے، جو میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارا جو آج اس عہد میں جو شاعری ہے وہ زیادہ تر ہو چکی ہے مشاعرہ بازی کی نظر. یعنی عام پبلک کو شاعری اس مشاعرے کے تھرو پہنچتی ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ آپ تو باہر بھی نہیں ہیں، میں نے بھی دیکھا. تو مشاعرہ کوئی بری چیز نہیں، میں کہتا ہوں، میں بری چیز نہیں اس کو کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیز کو داد مل رہی ہے. تو شاعر بنیادی طور پہ داد کا لالچی بھی ہوتا ہے. بہت لالچی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی غزل سنائے جاتے ہیں ہر مشاعرے میں، جہاں دیکھیں وہی غزل. تو اس سے تھوڑا سا پرہیز نوجوانوں کو کرنا چاہیے. اور ہمارا نوجوان ایک کریز کی صورت اختیار کر چکا ہے مشاعرہ ان کے لیے، نئے لوگوں کے لیے. یا یہ چکا چوند، یا یہ میڈیا، یا آنا جانا، اور تیزی سے سامنے آ جاتا ہے. اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی اسی سے قد بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن اب آپ کو بھی 30-35 سال کے عرصے سے زیادہ ہی ہو چکا، بہت ہو گیا. تو 30 سال تو مجھے بھی ہو گئے تقریباً ان کو دیکھتے ہوئے. تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے اس انسٹیٹیوشن میں، اور اس سے شہرت پانے والے مشاعرے کے کتنے لوگ تھے، لیکن کتنے مشہور لوگ، کسی کا آپ نام یاد ہے آپ کہاں گئے وہ؟ لیکن مجید امجد جو آپ ہی کے شہر کے ہیں، کسی مشاعرے میں گئے لیکن وہ موجود ہیں اسی طرح سے، اسی طاقت کے ساتھ جس طرح سے. بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو زیادہ ادراک ہو رہا ہے. بالکل. میں امریکہ میں تھی ایک دفعہ، ایک ریڈیو پہ بلایا انہوں نے، تو ان کا نام میں دن سے نکل گیا، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی کہ جب پتہ چلا نا میرا تعلق شاہیوال سے ہے، تو انہوں نے مجید امجد پہ لکھی ہوئی ایک کتاب دی جو یہیں سے چھپ کے گئی ہوگی وہاں. تو اتنی کافی موٹی کتاب ہے، میرے پاس ہے. تو اس میں سارا مجید امجد کے مضامین، شاعری ہے وہ جمع کی ہوئی. تو میں نے کہا کہاں یہ پہنچ گئے. ایک سائیکل پہ گھومتے ہوئے ساہیوال میں ایک شاعر جو اتنا شہرت
کی طرف بالکل بھی مائل نہیں تھے. خوش قسمت ہے کہ آپ نے انہیں سائیکل پہ گھومتے ہوئے ساہیوال کی گلیوں میں دیکھا ہے. تو لیکن ان کا اس وقت بھی بڑے لوگوں کو پتا تھا، یہ نہیں تھا کہ ان کا بڑا شاعر جو ہوتا ہے اس کے دور میں بھی اس کو پہچان لیا تھا لوگوں نے. لیکن اس طرح سے وہ چونکہ ان کی طبیعت ہی بالکل درویشانہ، اس طرح کی ان کی تاد طبع آپ سمجھ لیں ایسی درویشی تھی ان میں بہت زیادہ. بس وہ اتنا شاید اسی وجہ تو یہ ہمارے شاعروں کو اس طرف آنا چاہیے، وہ درد دل جو جس کی وجہ سے ہم شاعر ہیں. تو ورنہ تو یہ برباد ہو جائے گا، ورنہ تو یہ شوبز بن جائے گا. شوبز بنتا جا رہا ہے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی دیر پاس رات جو ہے یہ شاعری کے اس عہد کے نہیں ہوں گے اگر ہم نے نہ سوچا اس کو کنسٹرکٹیو بیسس پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. سنجیدگی سے ہم نے نہ سوچا. آپ اس طرح کا نہ کرو. اچھا اس میں بھی پھر پارٹی بازیاں بنی، آپ نے گروپ بندی کی ہوئی ہے، آپ نے اس میں کمرشلزم لائے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو چہرے دکھاتے ہیں ان کی فیس ویلیو کا. یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے. نہیں لیکن ہو رہا ہے بے شمار بہت. آپ کو پتہ ہی چل رہا ہے بہت جلد جو ہے نا، جو ہمارا نیا شاعر جو اچھا بھی لکھنا چاہتا ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ گم ہو جاتا ہے اس چکا چوند. آہستہ آہستہ کیونکہ اصل میں جو اصل شاعر بہت اچھا لکھ رہے ہیں، نہیں لکھنے میں ان کو اتنا شوق نہیں ہوتا کہ وہ فوراً منظر عام پہ آ جائیں. وہ بس لکھتے رہتے ہیں. تو پھر لیکن جو شہرت ذہن میں رکھ کے لکھتے ہیں پھر وہ یہ میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے گول کو اچیو کر سکے یا اپنے فن سے انصاف کر سکیں. اچھا اب ایسا کریں کہ آپ مجھے مشاعرے پڑھتے ہیں، آپ مشاعرے کی غزلیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، میرا مطلب کہنے کا یہ کہ ذرا مقبول آپ اپنی غزلیں سنا دیں، پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. جی میں آپ کو 2-3 غزلیں مجھے آپ سنا دیں. اس غم کو، ہاں وہ کتاب جنہوں نے دی تھی نا، وہ اقبال حیدر نہیں تھے، وہ بہرحال میرے ذہن سے ترمذی صاحب تھے کوئی. ہاں امین ترمذی صاحب نے وہ کتاب مجھے وہاں پہ ڈیلس میں دی تھی مجید امجد پہ. تو میں بڑا خوش ہوئی کہ اچھا یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. نہیں وہ تو اس سے نہیں، میرا مطلب یہ کہ امریکہ میں ہے تو ہر جگہ ہی یہ بات ہے، اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں. یہاں سے تو بہت دور ہے نا امریکہ. جی میں آپ کو سناتا ہوں. اس غم کو اختیار نہیں کر رہا ہوں میں، اس غم کو اختیار نہیں کر رہا ہوں میں، یہ تو نہیں کہ پیار نہیں کر رہا ہوں. اپنی اداسیوں کے نشے میں ہوں آج کل، شغل خم و خمار نہیں کر رہا ہوں. بہت اچھا. میں آپ اپنا درد جگاتا ہوں رات بھر، کچھ تم پہ انحصار نہیں کر رہا ہوں. بہت اچھا. میں آپ اپنا درد جگاتا ہوں رات بھر، کچھ تم پہ انحصار نہیں کر رہا ہوں میں. کیا کہنا. لے رکھ تو اپنا حرف تسلی بھی پاس رکھ. بڑا اچھا. لے رکھ تو اپنا حرف تسلی بھی پاس رکھ. کیا کہنا. یہ کوئی کاروبار نہیں کر رہا ہوں. کیا کہنا. لے رکھ تو اپنا حرف تسلی بھی پاس رکھ. بہت اچھا. یہ کوئی کاروبار نہیں کر رہا ہوں میں. کیا کہنا. کیا راز ہے کہ جس کو بتانے سے بیشتر، کیا راز ہے، کیا راز ہے کہ جس کو بتانے سے بیشتر اپنا بھی اعتبار نہیں کر رہا ہوں. کیا کہنا. بہت اچھا. کیا راز ہے کہ جس کو بتانے سے بیشتر اپنا بھی اعتبار نہیں کر رہا ہوں میں. اب چھوٹی بہن میں اچھی کہتے ہیں بہت. اور لے رکھ تو اپنا حرف تسلی بھی پاس رکھ. یہ کوئی کاروبار نہیں کر رہا ہوں میں. یوں تو رہے ہو تم بھی صفِ دشمناں میں دوست، لیکن تمہیں شمار نہیں کر رہا ہوں. کیا کہنا. یوں تو رہے ہو تم بھی صفِ دشمناں میں دوست،
لیکن تمہیں شمار نہیں کر رہا ہوں میں. کیا کوئی وہ بھی تو رت جگہ ہے، کوئی وہ بھی تو رت جگہ ہے، جی جلانے میں کچھ مزہ ہے. اپنی منزل اٹھا کے شانوں پر چل رہے ہیں کہ راستہ ہے. کیا بہت اچھا. اپنی منزل اٹھا کے شانوں پر چل رہے ہیں کہ راستہ آئے. کیسے زخموں کی دل میں خواہش تھی. واہ واہ واہ. کیسے زخموں کی دل میں خواہش تھی. اور اس دل پہ زخم کیا ہے. کیسے زخموں کی دل میں خواہش تھی اور اس دل پہ زخم کیا ہے. بہت اچھا. ہو گیا ہوں میں اپنے آپ میں گم، ہو گیا ہوں میں اپنے آپ میں گم. اب مجھے ڈھونڈنے خدا ہے. ہو گیا ہوں میں اپنے آپ میں گم، اب مجھے ڈھونڈنے خدا ہے. کوئی وہ بھی تو رت جگہ ہے، جی جلانے میں کچھ مزہ ہے. بہت اچھے بہت اچھے. تو ابھی یہ آپ اور کوئی ہے یاد آپ کو یا؟ میرا خیال ہے کافی ہو گئے. تو پھر ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے بھی. اچھا پنجابی اگر ہاں پنجابی تے ساڈی زبان ہے نا وہ تے چلیں ضرور ایک آدھ سنا دیجیے. ہاں پنجابی کی بھی ایک کتاب اس کتاب کے بعد آ رہی ہے. اسے آپ نے شمار ہی نہیں کیا. ہاں اچھا وہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کسی دوسری زبان میں لکھ نہیں سکتے. ہاں ایسا بھی. یعنی وہ ایک ایسا احساس ہے کہ وہ جڑا ہوتا ہے آپ کے اس لنگوسٹک کلچر کے ساتھ. اس کو آپ اسی لینگویج میں بیان کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا پنجابی. حیدرآباد میں بھی بلکہ انہوں نے سنا پنجابی کا. انہوں نے کہا آپ پنجابی سنا ہے. وہاں پہ کسی نے ایک پنجابی نظم سنی تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ یہاں پہ مختلف زبانیں جو ہیں ان مشاعروں میں سنائی جاتی ہیں. جی بالکل بالکل. پیراں دے نال ہجرت بنی چھڈے خواب گراں، اپنی میں تے لیکاں لائیاں بھول گئے اپنا نام. واہ واہ واہ. ساواں تو نکاری ہوئے مٹی کیتے لیڑے، اک سلامت رکھی باقی جسا کھا گئے کیڑے. واہ واہ واہ. ماضی دے نال کھوہ وچ سٹیا مستقبل تے حال، راواں دے وچ دھوڑ اڈائی رج کے پائی تمال. ننگے پیریں دم دما دم کیتا تھالوں پار، پھر بھی منزل دور بڑی یہ رہ گئے ہاں وچکار. جنیاں منتاں من بیٹھے ہاں اینے ساہ نہیں لیتے. جنیاں منتاں من بیٹھے ہاں اینے ساہ نہیں لیتے. جالی دے نال تاگے بنے ہنجواں نال پرچے، کیا بات. درگاواں تے جا کے روئے ہاتھ نو کیتا ٹھوٹا، اپنے آپ دی ندیا کیتی ٹکر کھادا جھوٹا. مٹی چٹی قبراں دی پر پھر بھی صدق نہیں آیا. انج لگدا اے بھکھی روح لئی دور دراڈے آسماناں تو حالے رزق نہیں آیا. بہت اچھے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت. میں بہت ممنون ہوں آپ کا. آپ کی جو یہ کاوشیں ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ اور یقین کیجیے مجھے بہت شوق تھا خود آپ سے ملنے کا. بہت شکریہ. جعفری صاحب کا بھی شکریہ اور آپ کا جی بہت شکریہ. مہربانی آپ کی.